پاکستان چین دوستی جس کی پاکستان قسمیں کھاتا ہے. نواز شریف کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے, شہد سے میٹھی, ہمالیہ سے اونچی, سمندر سے بھی گہری پاک چین دوستی. اب اس پاک چین دوستی کی دیوار میں ایک بہت بڑی دراڑ آ گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے چائنا کو سی پیک منصوبے پر چیٹ کیا ہے, لہٰذا جتنی بھی چائنیز کمپنیز ہیں وہ پاکستان سے بھاگ رہی ہیں. پہلے پاکستانی ایک نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان سے زندہ بھاگ, لیکن اب چائنیز کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جتنی انویسٹمنٹ کی ہے ہمیں اس کا 1 روپیہ بھی واپس نہیں چاہیے, بس پاکستان ہماری جان چھوڑ دے, ہمیں پاکستان سے واپس جانا ہے. اسی مدعے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے اور جانیں گے ان کا رد عمل. تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. سر آپ کا نام؟ جاسم بلوچ. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی جس کے سیاستدان جو ہے قسمیں کھاتے تھے کہ بھائی ہماری بڑی سچی اور پکی دوستی ہے, اب وہ دوستی جو ہے وہ ختم ہونے کے دہانے پر آ گئی. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے چائنا کو سی پیک کے نام پر چیٹ کیا ہے. چائنیز کمپنی جو ہے وہ اب ہاتھ جوڑی ہیں پاکستان کے سامنے کہ تم لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے, ہم نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے اب تک وہ 493 ارب پاکستانی روپیز پاکستان میں چائنیز کمپنیز لگا چکی ہیں. انہوں نے کہا ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے, آپ ہماری جان چھوڑیں اور ہمیں پاکستان سے جانے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم اصل بات یہ کہ جب پاکستان اور چائنا کا بانڈنگ ہوا تھا تو وہاں پہ جو بلوچستان کے لوگ تھے, پہلی بات کہ ان سے کچھ ان کے لیے کیا ہی نہیں گیا. جہاں وہاں گاؤں کے لوگ تھے وہاں کے, حالانکہ میں بلوچستان سے ہوں خود, مجھے اچھے سے علم ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. چائنا کو بالکل چیٹ کیا گیا ہے, اس کو لوٹا گیا ہے, اس بیچارے کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے. جو مل رہا ہے پاکستان کے عوام خود مل رہا ہے. جہاں کہ بلوچستان کا بات ہے, گوادر کا بات ہے, جہاں وہاں کے شہری ہیں وہ بیچاروں کو 1 روپیہ نہیں ملا ہے. وہ ان کو جو ان کی زمینیں تھی وہاں سے نکالا گیا, لیکن ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا کہ آپ یہ رکھ لیں, آپ کہیں اور موو آن کر لیں, آپ لوگ کچھ نیا جگہ لے لیں. لیکن ان کو اس طرح کچھ بھی نہیں کیا گیا. حالانکہ پاکستان کو اتنا اچھا ملا تھا سی پیک, بہت سے کام کر سکتے تھے, لیکن ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. نہ ہی بلوچستان کے لیے کچھ کیا, نہ ہی پاکستان کے لیے کچھ کیا. پتہ نہیں یہ پیسے پھر کہاں گئے, کن کی جیب میں گئے. آپ کو پتا کتنا پیسہ انویسٹ کیا گیا سی پیک کے اوپر؟ بہت زیادہ, 62 ارب ڈالر. بالکل اسی طرح اتنا پیسہ انویسٹ کیا, لیکن دکھتا تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ پیسے کہاں پہ گئے, کس کے جیبوں میں. سر اسی لیے تو اب چائنیز کمپنیز کہہ رہی ہیں نا کہ ہماری جان چھوڑو, ہمیں پاکستان سے زندہ بھاگنے دو. پاکستان کی عوام پہلے نعرے لگاتی تھی پاکستان سے زندہ بھاگ, اب تو چائنیز کمپنیز نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان سے زندہ بھاگ. تو اچھی بات کر رہے ہیں نا, بس وہ بیچارے بھاگ جائے, ان کو تو اور کچھ نہیں ملے گا, اور جتنے انویسٹ کریں گے ان کو اسی طرح بھگائیں گے, ان کو اور ماریں گے. ان کے اوپر تو بم بلاسٹ بھی ہوا تھا کراچی میں, ان کو بہت ظلم بھی انہوں نے سہا ہے. وہ بیچارے مفت میں ادھر آتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ملتا, مفت میں مر بھی رہے ہیں, ان کا پیسہ بھی انویسٹ ہو رہا ہے. پاکستان کچھ بھی نہیں دے سکتا, پہلے پاکستان اپنے لوگوں کو کچھ دے پھر ان کو دے سکتا ہے. تو بلوچستان کے لوگوں کا سی پیک کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کو 0 ملا ہے, نہ ہی ادھر موٹر وے, نہ ہی ادھر اچھی سڑکیں. وہاں پہ ایک سڑک ہے کوئٹہ ٹو کراچی, جہاں پہ ہر روز 20 سے 25 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ہر روز پتہ نہیں کتنے نوجوان مر جاتے ہیں یہی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. ان کو ایک روڈ تک نہیں دیا ہے, نہ ہی ان کو پانی دیا ہے. آپ خود سوچیں کہ بلوچستان سے ادھر کیا کیا آتا ہے. پاکستان میں پانی آتا ہے, سونا آتا ہے, یہ باقی کوئلہ وغیرہ آتا ہے, لیکن بلوچستان کو کیا مل رہا ہے؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا. وہ بیچاروں کا عوام اسی طرح ذلیل اور خوار ہے. ہم اسٹوڈنٹس وہاں سے اٹھ کے یہاں آئے پڑھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے وہاں پہ کوئی اسکولس نہیں ہے, نہ یونیورسٹیز ہے, نہ ہی ہاسپٹلس ہے, نتھنگ. ادھر کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ اسی لیے تو خوار ہو کے یہاں آئے. اپنا گھر کون چھوڑ کے آتا ہے؟ اب تو بلوچستان میں آزادی کی ایک تحریک چل رہی ہے, اس حوالے سے اب کیا کہنا ہے؟ آزادی کی بات نہیں ہے. آزادی وہ نہیں مانگ رہے, وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ان کو ان کا حق دیا جائے. آزادی وہ نہیں چاہتے, ان کو وہ اپنا حق چاہیے. جیسے ہم لوگ یہاں لاہور آتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں کہ سب چیز جدید ہے ماشاءاللہ, روڈ سیفٹی ہر چیز فل پروپر ایک جگہ پہ, لیکن وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں, نہیں ہمیں مل رہی ہے. ہم ہر روز وہاں پہ پھنستے ہیں, بارش ہو جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم لوگ کہاں سے جائیں. اتنے بڑے نالے نکلتے ہیں, کوئی کام ہی وہاں پہ نہیں ہو رہا. وہ لوگ خالی اپنے حق مانگ رہے ہیں, آزادی نہیں مانگ رہے ہیں, حق مانگ رہے ہیں. یعنی کہ جو پنجابیوں کو زندگی دی جاتی ہے وہ زندگی آپ کو چاہیے, بیسک رائٹس آپ کو چاہیے. بیسک رائٹس نہیں ہے نا, بیسک رائٹس ان کے پاس نہیں ہے. وہ بیچارے ذلیل اور خوار ہے. پہلے ہم لوگ یہاں اسٹوڈنٹس, ایک سوال ہے, ہم یہاں پہ آ رہے ہیں بلوچستان سے, سندھ سے,
لڑکے آ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب سے کون سا بچہ آج تک گیا ہے بلوچستان پڑھنے کے لیے, حالانکہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, کتنی اس سے امداد چیزیں نکلتی ہیں, کیا کیا ادھر ہے, لیکن اس کو کیوں ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات سو آنے درست ہے کہ بلوچستان کو کیوں ڈیولپ نہیں کیا جاتا. اگر ہم بات کریں پاکستان کی گورنمنٹ کے کچھ لاز کی, تو پاکستان کا یہ اپنا قانون ہے کہ جون سی چیز جس علاقے سے نکلے گی پہلے اسی علاقے کے لوگوں کو ملے گی, بعد میں باقی علاقوں کو دی جائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ سوئی سے نکلنے والی سوئی گیس پنجاب تک تو پہنچ گئی ہے, لیکن وہ بلوچستان کے گھروں کے آج تک بھی چولہے نہیں جلا سکی. سوئی کے اندر بھی نہیں ہو گیس, حالانکہ سوئی میں تو ہونی چاہیے, سوئی میں بھی نہیں ہے. بلوچستان میں گیس خالی کوئٹہ میں ہے, باقی کسی شہر میں نہیں ہے, نہ کسی جگہ میں ہے. کتنے ڈسٹرکٹ سے ایک ڈسٹرکٹ میں بھی نہیں ہے. اچھا, یہ جو اب چائنیز کمپنیز کر رہی ہیں پاکستان, وہ ٹھیک کر رہی ہیں. پاکستان یہ ڈیزرو کرتا ہے, کیونکہ آلریڈی اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں تو کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی کنٹری پاکستان میں آ کر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں. امیزون آیا, ہم نے ان کے ساتھ اتنا فراڈ کیا کہ انہوں نے اپنا بوری بستر لپیٹا اور چلے گئے. پے پال نے پاکستان میں آنے سے منع کر دیا. اب کیا لگتا ہے کہ یہ جو چائنا پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. ہمارا جو شہریوں کا نام بدنام ہو رہا ہے, سیاستدان تو اپنے جیب بھر رہے ہیں, وہ اچھے سے بھر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, خود مہنگی مہنگی چیزوں میں گھوم رہے ہیں, لگژری لائف سٹائل ہے ان کی. ہم تو یہاں پہ ذلیل اور خوار ہیں. میں صرف بلوچستان کا بات نہیں کروں گا, میں پنجاب کا بھی کروں گا. ادھر ہم لوگ اگر کہیں پہ کھانے بیٹھ جائیں تو کم سے کم 20 سے 30 بچے یا خاتون آ جاتے ہیں, بیچارے بھیک مانگتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. صرف بلوچستان کا, آزاد کشمیر کا یا گلگت بلتستان کے مسائل نہیں رہے, اب تو پنجاب کے بھی بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. اچھا, ہم بات کرتے ہیں کہ پھر ہم نے جو ہے جموں کشمیر کو بھی تو ابھی آزاد کروانا ہے, اس کو بھی ہم نے پاکستان کا حصہ بنانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی جموں کشمیر انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گا؟ میرا جو نظریہ ہے ابھی اس ٹائم, میں چاہتا ہوں کہ بیچارہ چھوڑے ہی نہیں, کیونکہ اگر انہوں نے چھوڑا, وہ لوگ یہاں موو آن کر لے, پھر وہ بھی ہماری طرح روئیں گے. کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر بھی انڈیا میں ان کو 4 آنے ملیں گے, یہاں 1 آنا بھی نہیں ملے میں گا. تو کہتی ہوں کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, چائنا کو دفع کریں, انڈیا کے ساتھ دوستی بڑھائیں. ہمیں چائنا سے کچھ نہیں ملنے والا. ہمارے سیاستدان پٹتے ہیں چائنا ہمارا دوست ہے, چائنا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. چائنا جو ہے وہ مفاد پرست ہے, وہ اپنے مفاد دیکھ رہا ہے, اس لیے وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے. جب اس کو کچھ نہیں ملا, اب اس کو 10 سال کے بعد عقل آ گئی ہے کہ بھی پاکستان لالچی ہے, پاکستان ہمارا پیسہ کھا رہے ہیں, تو ہم پاکستان سے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہی تعلقات آپ انڈیا کے ساتھ بحال کریں, آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, آپ ایران کے ساتھ بہتر کریں, تاکہ ایران ہمارے اوپر ایئر اسٹرائک نہ کرے نا. ایران سے جو پیٹرول آتا ہے, وہ پاکستان اور ایران کا کچھ تعلقات صحیح ہو جائیں, وہ پیٹرول یہ لوگ لے لیں. یہاں پہ ابھی تو ریٹ 300 تک چلا گیا ہے پیٹرول کا, وہاں سے اگر یہ لوگ کر لیں, ان کو 90-80 روپے میں پاکستان کے عوام کو لیٹر ملے گا, کیونکہ وہاں سے یہ پیٹرول بھی لایا جاتا ہے. وہاں کے غریب لوگ پنجگور سے جیسے ہو گئے, تربت سے ہو گئے, وہ لاتے ہیں, اسی سے اپنا روزگار کرتے ہیں, اور بلوچستان میں کسی کو روزگار بھی نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ جن کے ساتھ ہمیں فائدہ ہے ان کے ساتھ بارڈر کھولیں, ان کے ساتھ ٹریڈ کریں نا. سی پیک سے کیا ملا ہمیں 10 سالوں میں, 12 سالوں میں, مجھے بتائیں. کچھ نہیں مل رہا. یہ لوگ بس اپنے جو شہری ملک ہیں, الٹا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے سی پیک کے نام پر چائنا کو چیٹ کیا ہے. کیا ملا اینڈ میں؟ چیٹنگ. چیٹ تو کیا ہے پاکستان نے, بہت چیٹ کیا ہے. وہ بیچارے بھی خوار ہو گئے, اتنے پیسے انہوں نے انویسٹ کیے ہیں, لیکن ورک کیا ہے؟ زیرو, کچھ بھی نہیں دکھتا. آپ لوگ ایک دفعہ آ جائیں, چکر تو لگا. بھائی میرے کوئی ہمارے ملک میں آ کے انویسٹ نہیں کرتا, کوئی ہمارے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتا. وہ پتہ ہے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کہتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ بات کریں. میں تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کو چلا کون رہا ہے. تو اس ملک کو کون چلا رہا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہا نا. آپ